سورہ فاتحہ شریف امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یعنی فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے۔ اچھا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنا ایک فرعی اور اجتہادی مسئلہ ہے۔ فرعی اور اجتہادی مسئلہ میں اتنا تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ ایک دوسرے پر کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا دیکھیے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، یا رسول اللہ کہنے والے، ہمارا موقف اور دلائل عقائد کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مقدس فرمان ہے، یعنی قرآن و حدیث ہمارے عقائد میں ہیں، ہمارے دلائل ہیں، ہمارا موقف ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارے بزرگ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ شریف خلف الامام کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ شریف یا قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیے اس مسئلہ میں اختلافی مسائل ضرور ہے، لیکن ہر آدمی کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اگر کسی سے اختلاف ہے تو آپ اپنے دلائل جو ہیں، موقف جو ہیں وہ بیان کریں۔ اپنا موقف دلائل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر طعنہ زنی کریں، برا بھلا کہیں، تو شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دین سمجھنے اور سمجھانے کا نام ہے، تو اس مسئلے پر ہمارے دلائل تھوڑے سے ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری نوجوان نسل سوال کرتی ہے کہ جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دیکھیے یہ رب تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ ہماری پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ حضرات محترم، آپ نے سنا کہ جب قرآن پڑھا جائے، یعنی یہ اس آیت میں قُرِئَ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت میں کس کے قرآن پڑھنے سے وقت ہمیں کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنائی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرمان، مقدس احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، تو ہمیں نسائی شریف کا باب نظر آتا ہے۔ آئیے، امام نسائی نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس میں باب پورا باندھا ہے۔ باب تعویل قولہ عز وجل، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ امام نسائی صاحب اس کے تحت دو احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ فکبروا، جب وہ کہے اللہ اکبر، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، یعنی امام جب تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر امام کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو فرمایا پھر وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فقولوا، پھر آپ کہو اللہم ربنا لک الحمد، پھر تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔
اچھا، اس میں ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں اور ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں الفاظ ہیں۔ اگر آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ بہرحال امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری حدیث مبارکہ جو بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، چنانچہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر کہے آپ بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ عزیزہ نگرامی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بالکل روزے روشن کی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ عزیزہ نگرامی، ذرا دیکھیے کہ اس کے بعد امام نسائی نے ایک نیا باب پھر باندھا ہے، اکتفاء المامومی بقراء الامام، کہ بیان کیا، اور اس باب کے تحت ایک حدیث بیان کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہر نماز میں قرات ہے؟ یعنی حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کیا ہر نماز میں قرات ہے؟ تو اس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ تو ایک انصاری صحابی نے کہا، پھر تو ہر نماز میں قرات واجب ہو گئی۔ اب آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کے قریب تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی قوم کی امامت کرے، یعنی جب بھی کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ اس قول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قرار دینا خطا ہے، یہ حضرت ابو درداء کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرض نماز میں قرآن پڑھا، تو آپ کے اصحاب نے بھی آپ کے پیچھے قرآن پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے صحاب نے بھی پیچھے قرآن پڑھا تو اس پر قرآن جو تھا وہ مخلط ہو گیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، انہوں نے سنا کہ لوگوں نے امام کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو؟ جب آپ نے نماز پڑھائی صحابی رسول نے، تو لوگوں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو؟ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر آپ نے فرمایا کہ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ عزیزہ گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ تو آئیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبید بن عمیر اور عطا بن ابی رباح آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حرم شریف میں ایک بندہ واز کر رہا تھا، قصے سنا رہا تھا۔ میں نے کہا
آپ یہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں سن رہے اور آپ ثواب کو کیوں حاصل نہیں کرنا چاہ رہے؟ طلحہ کہتے ہیں ان دونوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتیں کرنا شروع کر دیں، تو میں نے پھر دہرایا جناب واضح ہو رہا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو ان دونوں نے پھر میری طرف دیکھا اور دوبارہ پھر باتیں شروع کر دیں۔ میں نے تیسری مرتبہ کہا ادھر واضح ہو رہا ہے آپ ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو طلحہ کہتے ہیں کہ دونوں نے میری طرف دیکھا اور دونوں نے کہا خاموش رہنے کا حکم تو صرف نماز کے لیے ہے۔ ذرا یہ دیکھنا، یہ حدیث مبارکہ ہمیں واضح کر رہی ہے کہ قرآن کب پڑھا جائے تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف حکم نماز کے لیے ہے، اور پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو کچھ لوگ جنہیں اتنی عقل نہیں ہوتی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ تو قرآن نہیں بلکہ یہ تو ام القرآن ہے۔ ان کے علم میں اضافے کے لیے ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، ہم بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے نماز میں کوئی جواب نہ دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو ہاں میں جواب دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہو۔ تو پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرما رہے ہیں۔ اس فرمان عالی شان کے سامنے اس کے مخالف کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ ہم انہی کی بات کو حرف آخر مانتے ہیں جن کا کلمہ پڑھ کر ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، چنانچہ دیکھیے کہ جمہور کا یہی عقیدہ ہے، عقائد ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ صحیح طرح قرآن مجید پڑھ کر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی، نماز کو سیکھنے کی، اس کو ادا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ سب جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔